السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نین بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچی بات نین کے ساتھ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہم نے ہمیشہ جیک آباد کے ان اہم ایشوز پہ بات کی ہے جن سے جیک آباد کی عوام ہمیشہ مسئلے میں رہی ہے، جس میں جرائم پیشہ افراد ہیں، منشیات ہے اور سود خولی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان تینوں ٹاپکس پہ۔ اپنے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے تاجر رہنما دیدار علی لاشری صاحب کو اور ایڈوکیٹ صوفیہ شاہد صاحبہ کو۔ السلام علیکم، آپ دونوں وعلیکم کو ویلکم السلام، کرتے ہیں پروگرام بہت میں۔ شکریہ۔ اچھا دیدار صاحب، جیسے بات ہوئی کہ جیک آباد کے اندر ایسی کیا وجوہات ہیں جن سے جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم نین بٹی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جیک آباد کے ان برننگ ایشوز پر سلگتے ہوئے مسائل پر آج جو ہے وہ پروگرام کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ انہی برننگ ایشوز پر پروگرام کرتے رہیں۔ بلا شبہ یہ جرائم پیشہ جو لوگ ہیں ان کو ایک بہت بڑی جو ہے امبریلا اور سرپرستی جو ہے وہ ملی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنے جرائم جو ہے دھڑلے سے کرتے ہیں اور اپنا بے دریغ کیے جاتے ہیں۔ لیکن انتظامیہ بہرحال اسے ہی کوشش کرنی چاہیے کہ ان جرائم پیشہ افراد کو کیسے روکنا چاہیے۔ اب تو جیک آباد کی صورتحال یہ ہے کہ ہر محلے کے اندر یہ جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہ موجود ہیں۔ موجودہ ایس ایس پی صاحب نے ابھی حال ہی میں ہفتہ پہلے ایک بیان دیا تھا کہ ہم نے ایک بہت بڑا اسکواڈ بھی جو ہے اس کے حوالے سے قائم کیا ہے، لیکن بہرحال جب دیکھتے ہیں تو نتیجہ ڈھاک کے تین پات نظر آتا ہے۔ وہی لوگ اور وہی جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے بات کی موجودہ ایس ایس پی صاحب نے ابھی کہا تھا کہ 2 دن دے رہا ہوں، اس میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف بڑی کارروائیاں ہوں گی، تو کیا کوئی کارروائی عمل میں آئی؟ اس کے کیا نتائج نکلے؟ بس میرا خیال ہے 2 دن پہلے ہی ایک عورت کو پکڑ کر لے آئیں، جس کے رات جو ہے دیکھا تھا ہم نے کہ ٹرکنڈو پارک کے قریب روڈ بلاک تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسی کارروائی جو ہے وہ نظر نہیں آئی۔ بہرحال ایس ایس پی صاحب کا بیان ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے نیچے جو عملہ ہے وہ اس کے لیے مزید پلاننگ کر رہا ہو کہ جرائم پیشہ افراد کو کیسے گرفت میں لایا جائے۔ بہرحال اس وقت پورے جیک آباد کے اندر جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہ ان کی ایک جو مافیا ہے ان کی بالکل گرفت مضبوط ہے۔ میڈم، آپ بتائیں کہ آپ بھی کورٹ میں کرتی رہتی ہیں، تو کورٹ میں کتنے ایسے مقدمات درج ہوتے ہیں یا پولیس ایسے کتنے جرائم پیشہ افراد کو لاتی ہے جن کے اگینسٹ کارروائی ہوتی ہے کوئی؟ تھینک یو مسٹر ذوالقرنین، آپ کا سوال قانون سے ریلیٹڈ ہے۔ ہماری آبزرویشن میں یہی ہے کہ ڈیلی کے ہر تھانے سے 2-4 ضرور جو ہیں جرائم پیشہ افراد اریسٹ ہو کے آتے ہیں، کورٹ میں ان کا ریمانڈ لیا جاتا ہے، اور یہی کہ اگر دیکھا جائے تو 10-12 تو ضرور ہیں، کیونکہ 5 کوٹیں ہمارے پاس ہیں، 3 کیا کہتے ہیں جے ایمس کی کوٹیں ہیں، تینوں میں 2-3 اگر آئیں گے تو ڈیلی کا ریشو یہی ہے 10-11 کیسز اتنے تقریباً ان کے ریمانڈ ہوتا ہے۔ یہی کیا کار لفٹنگ ہے، موٹر سائیکل لفٹنگ ہے، موبائل سنیچنگ ہے، دوسرے اس طرح کے اسٹریٹ کرائمز وغیرہ جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہیں یہاں پر یہی کہہ سکتے ہیں کہ انتظامیہ کے زیر سایہ جو ہیں نشو و نما پا رہے ہیں، جس کے لیے انتظامیہ اسپیشلی ہماری پولیس کو جو ہے بہت سیریس ایکشن لینا ہے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے۔ آپ کو کیا کردار نظر آ رہا ہے پولیس کا جرائم پیشہ افراد کو قابو کرنے کے لیے؟ سر دیکھیں، جب تک سرپرستوں کو نہیں، جسے کہتے ہیں مین اسٹریم پہ ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کی اپنی آبزرویشن ہے، جب تک میڈیا ایک بہت بڑا مرد مجاہد کا ہمیشہ رول ادا کرتا رہا ہے، حقائق پہ جائیں گے تو ان کے پیچھے جو عناصر جرائم پیشہ عناصر ہیں نا، ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا، جن کی یہ سرپرستی میں آپ دیکھیں زیادہ سے زیادہ 20 سال کا 18 سال کا جو ہے جواب دار آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مین ریزن یہی ہے کہ سرپرست اعلیٰ، غربت کا شدید قسم کا بڑھ جانا، مہنگائی کے عناصر، ان تمام چیزوں کو جب سامنے رکھا جائے گا تو یہ چیزیں جو ہیں اگر نہیں یہ ان کو کنٹرول کیا جائے گا تو پھر جرم بڑھے گا۔ ٹھیک ہے، جرائم بڑھیں گے اور جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کی سرپرستی چلتی رہے گی۔ دیدار صاحب، جیک آباد کے اندر وائن شاپس دن رات یا رات دیر تک کھلے رہتے ہیں، کیا ان کی فروخت اتنی مطلب تیزی سے جاری ہوتی ہے؟ اس میں نہ کسی مذہب کو دیکھا جاتا ہے، نہ کسی ایج گروپ کو دیکھا جاتا ہے،
کہ اب تو دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بچہ جا رہا ہے اور اس نے پیمنٹ کر دی اور اس کو وہ ایک بوٹل تھما دیتے ہیں یا جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو مل جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا قانون کہتا ہے اور کیا پولیس اس پہ کوئی کارروائی کرتی ہے؟ جی آپ نے ایک درست اپنا مسئلے پر نشاندہی کی کہ جیک آباد میں جو وائن سٹورز ہیں تمام شہر کے جو بھی اپنا دکاندار ہیں وہ ایک لمٹ تک رات کو 10-11 بجے تک بند ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وائن سٹور ہی وہ واحد اپنا شاپس ہیں کہ جو 24 آور اپنا کھلے ہوئے ہیں. حالانکہ ان کو ایک اپنا کوئی میکینزم دیا ہوا ہے. ابھی تو سندھ اسمبلی کے اندر ایک ہندو اپنا اقلیت کے ممبر نے بھی یہ قرارداد پیش کی کہ ان وائن سٹور کا لائسنس جو ہے وہ منسوخ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اپنے اس سے جو ہے وہ آگے بڑھ کر وہ کام کر رہے ہیں. جیک آباد کی بھی صورتحال یہی ہے کہ جیک آباد میں 24 آورز یہ وائن سٹورز کھلے ہوئے ہیں کہ جو جیک آباد کے اپنا نوجوانوں میں شراب اور یہ ٹھرا جو ہے جسے ہاتھ کی بنائی ہوئی شراب جسے کہتے ہیں وہ فروخت کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جو ہے وہ شراب کی تھیلیاں جو ہے وہ ہاتھوں میں اپنا وہ تھما رہے ہیں. اس حوالے سے بہرحال پولیس انتظامیہ کو ایک راست اقدام کرنا چاہیے تاکہ یہ جو اتنی بڑی اپنا بہرا روی جو ہمارے وائن سٹور کی جانب سے کی جا رہی ہے اس کو بہرحال کنٹرول ہونا چاہیے. میرے خیال سے اگر یہ شراب کی فروخت کو لمیٹڈ کیا جائے تو بھی کچھ جو جرائم پیشہ افراد ہیں یا جرائم کم ہو سکتے ہیں. میڈم آپ کیا کہیں گے اس میں؟ میرا یہی ہے امیجیٹ ایکشن یہی ہے. فی الحال دیکھیں نسل کشی ہو رہی ہے، نسل یعنی کہ منشیات کیا کہتے ہیں ایڈکٹ عادی جو ہیں وہ ایک اچھی قوم کو جنم دے سکتے ہیں. تو میرا یہی ہے امیجیٹ ایکشن یہ ہے کہ اس کا لائسنس ان کا دین دیئر فل فور جو ہے ان کا لائسنس منسوخ کیا جائے تاکہ حقائق سامنے آئیں اور جو ان کو جو پالیسی کو یہ وائلیٹ کر رہے ہیں جو ان کو لائسنس جس لمٹ کے لیے ملے ہیں. ایون تو لاشر صاحب کا کہنا ہے کہ دیکھیں جی ایک دیوان صاحب نے ایجیٹیٹ کیا ہے کہ ان کے لائسنس منسوخ ہونے چاہیے، تو ریزن یہی اس کا تدارک ہو سکتا ہے، ان کو کنٹرول کرنے کا پتہ چل جائے گا. دیکھیں ہم نے اپنی نسلوں کو کوئی اپنا مستقبل جن کے ہاتھوں میں دینا ہے، وہ منشیات عادی اگر ہوں گی تو ہمارا آج سے ہی مستقبل تباہ ہے. تو اس کے لیے یہی فوری اقدامات یہی ہیں ان کے لائسنس کینسل کیے جائیں. کوئی ان کا کرائیٹیریا اس کو فالو نہیں کر رہا ہے، کوئی ٹرمز جو ان کو جن بیسس پہ ملا ہے نہ وہ ان کو فالو کر رہے ہیں، ٹوٹلی وائلیٹ کر رہے ہیں، تو ان کے ایز اے پنشمنٹ فوراً کینسل ہونے چاہیے ان کے لائسنس. یہ شراب کے جو شاپس ہیں جو دکانیں ہیں ان کو کھولنے کی کوئی ٹائمنگ ہوتی ہے، کوئی اوقات ہیں یا شیڈولز ہوتے ہیں؟ سارے سب کے شیڈولز ہیں، وہ ان کو لکھ کے دیے جاتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے جن عناصر کی سرپرستی میں منشیات یہاں پر سرکولیٹ ہو رہی ہیں، وائن شاپس چل رہی ہیں، تو کون ایکشن لے گا؟ کیا وہ اتھارٹی زندہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ جو ٹائم فریم ہوتا ہے ان کا جو اوقات ملے ہوتے ہیں کھلے رکھنے کی، تو یہ کیا پولیس کو اس کے بارے میں نالج ہوتی ہے؟ ٹوٹلی میں بالکل بہت کانفیڈنس سے کہتی ہوں، بہت کریڈیبلٹی لے کر کہہ رہی ہوں کہ یہ ٹوٹل ان کے پاس یہ علم ہوتا ہے. شہر کا جو کرائم، جو چوری، جو کار لفٹنگ ہونی ہے، یہ سب ان کے علم میں ہے. جسٹ ایکشن لینے کی ضرورت ہے. ہمارے ماشاءاللہ اس وقت ایس پی صاحب فیضان صاحب آئے ہیں، بہت ساری ان سے امیدیں ہیں کہ وہ شہر کے مفاد کے لیے بہترین اقدامات کریں گے اور فل فور کریں گے، اور اس شہر کو فل فور اقدامات کی ضرورت ہے. ویسے تو ہر ایس ایس پی آتا ہے تو سب کی امیدیں ان سے وابستہ ہوتی ہیں کہ نئے ایس ایس پی آئے ہیں، کوئی اچھی کارروائیاں کریں گے، جیک آباد کے اندر امن و امان ہوگا، جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہ گرفت میں آئیں گے. لیکن اس سے پہلے تو ہم نے نہیں دیکھا. امید کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ فیضان صاحب اس پہ کامیاب ہو سکیں. اچھا دیدار صاحب، جوا کے اڈے کون چلا رہا ہے جیک آباد کے اندر، اور اس کو کس کی سرپرستی ہے؟ جوا کے اڈے ہر محلے کے اندر یہ بکیز اور یہ جو اپنا کرکٹ کے اپنا بک لیے پھرتے ہیں، یہ تو ابھی ہر جگہ پر آپ کو جو ہے وہ ملیں گے. ان کو انتہائی بااثر لوگوں کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے اور پولیس انتظامیہ کو سب معلوم ہوتا ہے کہ یہ بک جو ہیں وہ کہاں کہاں پر چل رہے ہیں اور یہ لوگ کہاں کہاں سے بیٹھ کر اپنے ان گھناؤنے کام کو جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں. بہرحال اس سے بہت ساری ایک بگاڑ جو ہے وہ معاشرے میں اپنا جنم لے رہا ہے. ایس ایس پی صاحب کو چاہیے کہ اس کے اوپر بھی فل فور کارروائی ہونی چاہیے. آپ نے بتایا کہ بہت ہی بااثر لوگ ہیں جن کی سرپرستی ہے، کیا ان کا اثر رسوخ کیا جیک آباد پولیس کے اوپر بھی ہے؟ بلا شبہ جو بھی سیاسی اپنا اثر رسوخ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اثرات جو ہیں ہوتے ہیں، لیکن قانون بہرحال ایک پاورفل ہے. اگر قانون اپنا راستہ لے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ جرائم پیشہ افراد اور یہ لوگ جو بک مافیا ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے.
سود خوروں نے بھی شہریوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے. آئے دن کوئی نہ کوئی کمپلین ہوتی ہے. اب تو کچھ کیس پہلے جو ہوئے تھے یہاں پہ تو سود خوروں نے اپنا جو طریقہ واردات وہ تبدیل کر دیا ہے. بالکل. اب وہ کوئی بلینک چیک لے رہے ہیں اور وہ بلینک چیک سمجھ نہیں آتی کہ بینک میں جب وہ چیک جاتا ہے تو چیک پہ ڈبل ہینڈ رائٹنگ ہوتی ہے. اگر میں نے چیک لکھ کے دیا ہے بلینک تو اس پہ نام تو میری ہینڈ رائٹنگ کا ہوگا لیکن اس پہ جو اماؤنٹ ہوتا ہے وہ کسی اور ہینڈ رائٹنگ سے ہوتا ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا. سود خوروں نے اپنے بالکل طریقہ واردات تبدیل کر دیا ہے. غریب لوگوں کے جو ہے ملازم پیشہ افراد کے سروس بک لے رکھے ہیں انہوں نے اپنا بلینک چیک پوری لے رکھی ہیں انہوں نے, اور ان کے جو جب بھی ان کی سیلری ہوتی ہے تو یہ سود خور جو ہے 1 تاریخ کو ہی جا کر ان کی اپنا سود جو ہے وہ وصول کرتے ہیں. اس پر بھی ایک بہت بڑے ایکشن کی بہرحال ضرورت ہے. یہ ایک ایسا ناسور ہے معاشرے کا کہ جو پنپ رہا ہے, کم نہیں ہو رہا, اور اس کو بھی بہرحال ایک بڑی مافیا کی جو ہے وہ سرپرستی حاصل ہے. یہ جو سود کی لعنت ہے جس کے متعلق اپنا ارشاد ہے کہ یہ ایک اپنا سگی ماں سے بھی زنا کرنے کے جو مترادف ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر قرآن مجید میں کوئی سخت وعید کسی چیز کے لیے کہی ہے تو وہ سود کے متعلق یہ کہ ان شرک لظلم عظیم. شرک جو ہے وہ ایک ظلم عظیم ہے, اس لیے لوگوں کو شرک سے اپنا سود خوری سے جو ہے وہ باز آ جانا چاہیے, اور انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ ان سود خوروں کے اوپر جو ہے ایک سختی کے ساتھ ہاتھ ڈالا جائے. میڈم آپ بتائیں ان سود خوروں کے لیے کیا آپ. سر طریقہ واردات چینج ہو گیا ہے. ایکچولی یہ ایک کیا کہتے ہیں وائٹ کالر میں یہ کرائم آ گیا ہے. اب موسٹلی ہمارے پاس یہ کیسز آتے ہیں جی بلینک چیک لیے جاتے ہیں. دیکھیں جب کوئی بزنس مین بزنس ڈیل کرتا ہے تو کم از کم سیم پروفیشن ہونا چاہیے, سیم ان کے افیئرز ہونے چاہیے. اب ایک ڈاکٹر ہو کے ایک کیا کہتے ہیں کریانہ اسٹور والے کا جو ہے چیک اس کے پاس پڑا ہوا ہے تو وہ کس انٹرسٹ میں دے گا؟ ایک ڈاکٹر کا کریانہ اسٹور والے کے پاس چیک پڑا ہوا ہے؟ نہیں, ایک ڈاکٹر کا چیک کریانہ والے کا چیک ڈاکٹر کے پاس پڑا ہے. اچھا, کریانے والے کا چیک جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس پڑا ہے. تو مقصد کیا ہے, اس کا کیا لینا دینا اس سے؟ دیٹ مینس دے آر ہو رننگ سکتا ہے اس ڈاکٹر کو اس نے دا فیس جو ہے وہ چیک کے تھرو کی ہو, اپنی اس کی جو فیس ہو سر اس اماؤنٹ کا. لاکھوں میں فیس تو دیکھیں 600 یہ روپے ہوتی ہے. فیس کا کیا ہوتا ہے ریشو ڈاکٹر کا 20 لاکھ. ابھی ریسنٹلی میرے پاس کیس آیا تھا جو ہم نے کورٹ کو یہ انٹیمیٹ کیا کہ آپ ان کے بزنس افیئرز دیکھیں سیم ہے. وہ ایک بزنس مین, ایک پریکٹسنگ ڈاکٹر کے پاس کس طریقے سے اس کے چیک 4 چیک پڑے ہوئے 35 لاکھ کے, اور انٹرسٹ وہ کروڑوں میں چلا گیا. تو کہنے کا مقصد ہے ان عناصر کو صرف ڈسکلوز کرنے کی ضرورت ہے. انتظامیہ پولیس کے زیر اگر ہم کہتے ہیں کہ زیر سایہ یہ جرائم پنپ رہے ہیں تو اس کا مطلب پولیس اپنا رول ادا کرنے میں ناکام ہے. ایک ٹائم تھا ہمارے ایک ایس پی معزز بڑے آئے اور انہوں نے چوکوں پہ جو ہے نا 4 ویز پہ ان کی تمام لسٹیں لگا دی. فیصل عبداللہ چاچڑ دے جی بالکل آئے, کچھ لوگوں کو ہوا, کچھ لوگ انڈر گراؤنڈ ہو گئے, ان کو کچھ خطرہ ہوا. جب ہم ایک ایکشن ہی نہیں لیتے, ایک پینل ایکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے ان کے خلاف. یہ جو جتنے آپ جرائم بتا رہے ہیں کیا کسی ایک ویلفیئر اسٹیٹ کہہ لیں, ایک سیولائز اسٹیٹ میں یہ کرائم ہمارے پاس رن کر رہے ہیں؟ ہم نوکریاں کر رہے ہیں, ہم سیلریاں لے رہے ہیں, ہم اب آپ دیکھیں ابھی آپ کی بات تھی کہ منشیات فروش, منشیات کس کے زیر سایہ چل رہا ہے؟ منشیات کا جتنی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے باقاعدہ کیسز بنتے ہیں, ٹیبل ٹاک پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ لوگ پولیس والوں کے ساتھ. میں اعلان بالکل اتھینٹک پولیس والوں کے ساتھ کیا ڈسکس کیا آپ کا جسے کہتے ہیں کہ گاڑی پکڑی گئی, اگر اس میں 1.5 من نکل آئی تو اس 1.5 من کا ان سے سیٹلمنٹ ہوگا, بندہ بھی اریسٹ نہیں ہوگا, پراپرٹی بھی انہوں نے لینی نہیں, بس بندہ چھوڑ دینا جو بھی ان کی دینی لینی ہے. یہ سیٹلمنٹ ہو رہے ہیں ان کے, کوئی کورٹوں میں کیس نہیں آ رہے ان کے, کوئی ایسے نہیں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی بیچارہ نہیں پے کر سکتا, ہاں اس کا کیس چالان ہو جائے گا, اس کا کیس چلے گا. یہ چیزیں ہیں. پولیس ہماری سدھرے, اصل میں ہماری اسٹیٹ جو پولیس اسٹیٹ بنی ہے. ان سنگل ورڈ جیکاباد کی انٹرپریٹیشن ہے کہ جیکاباد ان پولیس والوں کے ہاتھوں جو ہے وہ ہائی جیک ہوا ہوا ہے. اغوا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, چوریاں ہو رہی ہیں, جوابدار ان کے پاس موجود ہیں, بے گناہوں کو یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں بہت کانفیڈنس سے, اور گناہ گار جو ہیں وہ کھلے عام پھر رہے ہیں. منشیات کھلے عام فروخت ہو رہی, کیا پولیس کے علم میں نہیں ہے؟
موٹر سائیکل لفٹنگ ہو رہی ہے, موبائل سنیچنگ ہو رہی ہے. اچھا اس کے لیے بڑی کوئی معذرت نہیں, کوئی کہتا ہے نا میں معذرت کے ساتھ, میں کوئی معذرت, میں دکھے ہوئے دل کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس شہر میں جب چوری کسی بڑے بندے کی ہوتی ہے, وی آر ایویڈنٹ, ہمیں گاڑی بھی واپس ملتی ہے, ہمیں پیسہ بھی واپس ملتا ہے, ہمیں موبائل بھی واپس ملتا ہے, اور ایکچوئل وہی چیز ملتی ہے, اور وہی ایز اٹ از. آپ بتائیں نا میرے بھائی, کون دلواتا ہے پھر؟ یہ تو پولیس کارروائی کرتی ہے, وہ ہاں بالکل, یہ کارروائی بالکل ہتھیلیوں پہ رکھ کے, اور ابھی تک وہ ہتھیلی پہ جان جو ہے وہ ویسی کی ویسی ان کی ہے, پھر نیکسٹ کرائم ہو جاتا ہے. صرف ہماری ان سے بڑی درد مندانہ اپیل ہے, پولیس اپنا رول ادا کرے بس, اور کچھ بھی نہیں ہے. جیکاباد بھی اچھے انسانوں کا شہر بن سکتا ہے, بن سکتا ہے ہاں, اگر ہماری پولیس صحیح ہو جائے بس. میں نے موسٹلی بہت دفعہ سر, میں نے اپنے ججز کو کہا ہے سر پولیس کے خلاف کوئی کارروائی کریں, پولیس کے خلاف کارروائی کریں, پیسے دیں, ان کا کیس میرے گلے ڈال دیں گے, میں پیسے دوں گی, میرا کیس اس کے گلے ڈالنا کوئی مسئلہ ہے؟ تھوڑا سا ان کے لیے کوئی ایسا میکنزم بنائے ہماری اسٹیٹ کہ پولیس جو ہے, اس کے لیے ہمارے پاس ہیں آپشن. آپ آگے ان سے لاشاری صاحب سے بات کریں, انشاءاللہ ہم آگے آپ کو کچھ سجیشنز بھی دیں گے کہ ہم نے اپنی اسٹیٹ کو کس طریقے سے سدھارنا ہے. فیوریٹزم کو ختم کریں, اندھا کانا ہے اس کو لگا دیتے ہیں. اچھا دیدار صاحب, آپ بتائیں کہ ابھی موجودہ ایس ایس پی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بہت ساری کارروائیاں بھی کی ہیں, ایک ٹیم بھی انہوں نے تشکیل دی ہوئی ہے جو شہر کے اندر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں بھی کر رہی ہے, تو اس سے کتنا کنٹرول ہوا ہے جرائم؟ بات یہ ہے کہ ایک اپنا جب سابق ایس ایس پی صاحب شکارپور ان کی ٹرانسفر ہوئی تھی, جو یہ 20 دن کا ایک گیپ تھا, اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جیکاباد میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال انتہائی خراب ہوئی. ایس ایس پی فیضان صاحب کے آنے کے بعد یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ اس میں جو ہے وہ ایک اپنا لا اینڈ آرڈر میں ایک کمی ہوئی ہے, جرائم میں کمی ہوئی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی موٹر سائیکل وغیرہ کوئی جا رہی ہے تو اس کو کمپلسیٹ بھی بہرحال کیا جا رہا ہے, لیکن بہتر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. کمپلسیٹ مطلب کیا؟ کمپلسیٹ یہ ہے کہ اگر کسی کی موٹر سائیکل جا رہی ہے تو اسے 20-30-40 ہزار روپے کسی کے جانے کے بعد مل جا رہے ہیں, لیکن وہ موٹر سائیکل نہیں مل رہی. موٹر سائیکل نہیں مل رہی, کمپلسیٹ ہو رہا ہے, بندہ کمپلسیٹ ہو رہا ہے تاکہ وہ چپ ہو جائے. تو یہ اب جو جوا کے اڈے ہیں ان پہ کوئی ایس ایس پی صاحب کارروائی کریں گے, کیا سین ہے آپ کو لگ رہا ہے؟ ابھی انہوں نے منشیات کے خلاف تو خیر کیا ہے, کیا ان کے خلاف جوا کے اڈوں کے خلاف ہوگی کارروائی؟ اپنا بات کہ جیسے فیصل عبداللہ چاچر صاحب نے ان جرائم پیشہ افراد سود خوروں کی ایک لسٹ ڈی سی چوک پر آویزاں کی تھی, ایسے ہی ان جرائم پیشہ افراد کی لسٹ جو ہمارے اپنا ڈی آئی بی افسران کے پاس موجود ہے, ان کی لسٹ بھی جو ہے وہ پبلش کی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کون سے لوگ ہیں اور کن کن محلوں میں بیٹھ کر یہ جرائم پیشہ افراد جو ہے اپنے ان گھناؤنے جرم کا جو ہے وہ ارتکاب کرتے ہیں. اس سے تو کچھ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا, کیونکہ لاسٹ جب فیصل صاحب نے ان کی لسٹ آویزہ کی تھی تو ان کے دور میں وہ تھی, جب دوسرے ایس ایس پی آئے تو پھر وہ کارروائیاں ختم ہو گئی, وہ لسٹ چلی گئی, وہ تصاویر اتر گئی, پھر وہی لوگ جو ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں. بہرحال زبان خلق کو نکار ہے خدا جانوں کے مصداق, لوگوں کو تو پتہ چل گیا نا یہ کون سے ہیں وہ ناسور ہیں معاشرے کے کہ جنہوں نے ہمارے اس خوبصورت شہر کو اجاڑنے میں اپنا بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے. ایسے ہی ان جرائم پیشہ افراد کی بھی اگر لسٹ جو ہے جو منظر عام پر لائی جائے تو میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر جیکاباد کے لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ کون سے کن کی سرپرستی ان لوگوں کو حاصل رہی. اچھا, میرے خیال سے ایک بے روزگاری یہ بھی جرائم کو جنم دینے میں بہت اہم رول پلے کر رہی ہے, اس کا بھی بالکل 110% آپ کا کہنا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میرا یہ کہنا ہے, میں ہر بات کا جو جسے کہتے ہیں نا ذمہ داری کوشش کر رہی ہوں بڑے ہوش و حواس کے ساتھ پولیس کو دینا چاہوں گی. ہر ادارے میں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہے بیڈ ایبل, لیکن ان کے ساتھ جسے کہتے ہیں ویجیلنس ہے, ان کے اوپر کوئی مانیٹرنگ سسٹم ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں آپ کے جو تھانے ہیں ان کے ویجیلنس کون کرے گا؟ ایس پی صاحب کریں گے. ایس پی صاحب ایسا میکنزم اسٹرانگ میکنزم لگائیں کہ جس سے تھانوں پہ جو کرپشن ہو رہی ہے, دیکھیں کیس کہاں جائے گا؟ تھانے پہ جائے گا, تھانے پہ ہی تمام پیپر ورک کمپلیٹ ہوگا. تو آپ ان چیزوں کو دیکھیں نا, اس میکنزم کو شروع ہونا چاہیے. آج میرے خیال میں ایس پی صاحب کو 2 مہینے سے اوپر ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ بتائیں کہ ایس پی صاحب کو بلکہ کال کیا جائے, یہاں پر ان کو ہمارے ساتھ بٹھایا جائے. ٹھیک ہے, 1 to 1 وہ اپنی جہاں ہم غلط ہیں ہمیں بتائیں, عوام کو بتائیں کہ میں نے یہ میکنزم اسٹارٹ کیا, یہ میں نے کام شہر کی فلاح کے لیے کیے ہیں,
لیکن جہاں تک ہمارے اپڈیٹس ہیں رہتا دیتا میں کہتی ہوں آپ 11 بجے جائیں کوٹیں آپ کو خالی ملیں گی کیونکہ سارا کام پولیس نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. ٹھیک ہے, وہی منصف ہے, وہی جو ہے مجرم ہے. ٹھیک ہے, منصف اور مجرم میں جب ایک ہی کوئی کیا کہتے ہیں کوئی فرق نہ رہے, کوئی فرق نہ رہے اور ایک ہی مناسبت ہو جائے تو اس کا مطلب ہے پھر وہاں قانون نہیں ہے, وہاں قانون کی غیر موجودگی 110% ہے. وہ تھانے پہ تو کچھ حالات ایسے بھی ہیں کہ اگر ان سے کوئی ایف آئی آر کروانے جاتا ہے تو وہ پیپر دیتے ہیں, کہتے ہیں فوٹو کاپی کروا کے ورنہ یہ پاکٹ سے ہمیں کروانی پڑے گی. جی بالکل. اس وجہ سے بھی وہ کوئی این سی یا کوئی اس طرح کے کیس کا اندراج نہیں کرتے کہ کل کو یہ 50-100 روپے جو ہیں وہ بھی ہمیں پاکٹ سے خرچ کرنے پڑیں گے. سر یہ کوئی بات ہی نہیں, ہر ادارے کا سسٹم ہر چیز پرووائڈ کی جاتی ہے, یہ سراسر غلط ہے. فوٹو کاپی کرواؤ, یہ آپ کو پتہ ہے ایف آئی آر کس رجسٹرڈ پہ ہوتی ہے؟ وہ ایس پی نے پرووائڈ کرتا ہے, ایک پرنٹڈ رجسٹرڈ ہوتا ہے. یہ ایف آئی آر کے لیے ان کو کہاں سے پیپر چاہیے؟ 154 کے تحت ایک رجسٹرڈ بنا ہوتا ہے جس میں ایف آئی آرز کے پروفارمنس ہوتے ہیں اور وہ ایس پی صاحب ایشو کرتے ہیں, میں نے فلاں ڈیٹ کو یہ ایشو کیا, جب یہ ختم ہوگا وہاں جمع ہوگا, پھر نیا ان کو رجسٹرڈ ملے گا. ایسی کوئی بات نہیں, یہ متھ بنائے ہوئے ہیں انہوں نے. آپ کو کہیں سے کوئی روپیہ نہیں دینا ہے قانون کے تحت. یہ ہمارے پیڈ سرونٹس ہیں. آپ نے دیکھا ہے ہم تو ان کو باخدمت جناب لکھتے تھے, سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ صرف جناب ہیں. باخدمت جناب, باخدمت جناب تو اس کو کہا جاتا ہے جو ہمیں جس کو جو ہمیں پے کرے, کیونکہ ہم اس کے ڈسپوزل پہ ہیں. آپ تھوڑا سا سمجھیں حقائق کو. اس پروگرام کے ذریعے ہمیں بہت ساری باتیں کرنی ہیں کہ ہمارا شہر جو ہے پہلے تو منشیات سے خالی ہو, پاک ہو. سب سے بڑی بات آپ کہتے ہیں ڈے ٹائم میں کون ایکشن لے گا, بتائیں نا. یہ وائن کی شاپس کے خلاف کون ایکشن لے گا, بتائیں. کون کمپیٹنٹ ادارے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے؟ بیٹھے ہیں, بالکل. ہماری ایجنسیز کام کریے, پیڈ بندے ہیں ان کے, پولیس پیڈ ہماری سرونٹ ہے. آپ لے آئیں ان کو ایک دفعہ یہاں پر ان کا مذاکرہ کرائیں, ان سے پوچھیں کہ یہ جو ڈے آج ہم مجبور ہو گئے اس پروگرام کو میڈیا پہ لانے کے لیے کہ وائن شاپس ڈے ٹائم میں کیوں کھلی ہیں اور کن کے لیے یہ ہے. نہیں گیٹ صرف ڈے ٹائم بلکہ 24 آور نہیں, یہ کن کے لیے, کن کو لائسنس کے ذریعے ان کو پرمٹ کیا گیا ہے کہ صرف ان کو دینا ہے. انہوں نے تو قانون کیا کہتا ہے کہ بچوں کو دینا چاہیے. میں کہتی ہوں میرے بھائی یہ قانون کیا, ایون کہ ایک ایڈلٹ کو بھی نہیں دینی ہے, یہ صرف ان کو دینی ہے جو جن کے مذاہب, جس کے لیے لائسنس جس کمیونٹی کے لیے ایشو ہوا ہے, اس کے علاوہ آپ نے کسی کو نہیں دینا ہے. تو ہمارے پاس تو بلا شرکت بلا امتیاز سب کو اس کمیونٹی کے علاوہ باقی ساروں کو بلا امتیاز کہیں نا. ہاں بالکل ایسا ہی, بلا امتیاز یہ لوگ جو ہیں ان کو دے رہے ہیں. یہ وائنز نشہ کیا ہے؟ نوجوان نسل کی تباہی. ہمیں تو ہم کسی کے لیے ہم نیکیاں اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اس سے محفوظ رہیں, لیکن یہ ہاتھ سے پکڑ کے ہر ایک کو نہیں ہٹایا جائے گا. وہ ہاتھ سے پکڑ کے مار لگا کے ان کو ہٹا سکتا ہے جس کو انہوں نے اتھارٹی دی ہے. اچھا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے تو شراب اپنے گھروں پہ رکھی ہوئی ہے, فون کال پہ مل جاتی ہے. اگر ان اتفاق سے کبھی کوئی وائن شاپ بند ہو اتفاق سے, تو پھر وہ گھروں پہ ان کو ان ایجنٹس کو کال کرتے ہیں اور وہ بلیک پہ پھر وہ سپلائی کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی بھی مافیا ہے ایک جو جیک آباد کے اندر سرگرم ہے. بہت سارے ریسٹورنٹس پہ بھی مل جاتا ہے نا. جہاد کا رول ادا کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ان برننگ ایشوز کو لا کے ہم اپنی اس وقت اپنی آف اسپرنگ نسل جو ہے نا اس کو سیو کرنے کے لیے ہم اتنے پریشان ہیں. یہ گھروں میں جو چیزیں ہیں بائی گاڈ میں کہتی ہوں ہمارے علم میں نہیں تھا, آج آپ کے ذریعے پتہ چلا. لیکن ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ صرف اس پروگرام تک نہ انفارمیشنز رہیں. یہ انفارمیشنز میرا پرزور یہاں پر ڈیمانڈ ہے, مطالبہ ہے, ایس پی صاحب کو بلایا جائے, ایجنسیز کو بلایا جائے, اداروں کے لوگوں کو بلایا جائے, ان کی پروگریس ڈسکس ہو وہاں پر. ہم غلط ہیں, ہمیں یہاں آ کے مطمئن کریں میڈیا پہ, ٹھیک ہے. لیکن میں کہتی ہوں کہ اس وقت لمحہ فکریہ جیک آباد کے لیے سہولتوں کا فقدان, اداروں کی تباہی, ٹھیک ہے, اور پھر رہتا ہوا امن و امان. ہمارا امن و امان خراب ہوگا تو ہم کہیں ایجیٹیٹ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا. ہم خود مانتے ہیں اس چیز کو, لیکن یہ ہے یہ کہنے دیا جائے. اس وقت ہم جو اتنا کلمہ حق, کیا ہمیں پیسے دے کے بھیجا گیا ہے یا ہمیں کچھ کہا گیا ہے کہ آپ پولیس کے, ہم کوئی پولیس کے دشمن ہیں؟ ہم اپنے شہر کے محسن بننا چاہتے ہیں, ہم اپنی نسلوں کے محسن بننا چاہتے ہیں. ہمیں کچھ نہیں چاہیے, نہ ہم کسی سے لیتے نہ ہم کسی کو دیتے ہیں. یہ بھی ہم کہہ دیں کہ ہم نے کبھی زندگی میں کبھی کسی کو نہ رشوت دی نہ کسی کی طاقت ہے کوئی ہم سے مانگے, کیونکہ قانون دان اصل میں وہ ہے جو ایک رہنما ہے, ایک کارساز ہے. کارساز کا مطلب ہوتا ہے مددگار.
مددگار ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اوپن اپنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ آواز کلمہ حق کے اس مقام تک لے کے جائیں جہاں رب اور بندے کا رابطہ بہت آسانی سے ہو جائے. بے شک. اچھا دیدار صاحب، شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو جیک آباد کی بارڈرز ہیں جو بلوچستان کے ساتھ ملتی ہے، یہاں پہ جو قائم پولیس چوکیاں ہیں وہاں سے بھی اسمگلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، منشیات وہاں سے زیادہ آتی ہے، تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. ایس ایس پی صاحب کی ایک ول کے ساتھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ جو جہاں جہاں چوکیاں ہیں، جہاں پر اپنا لوگوں کو ایک ریزرویشن ہیں اور اپنے سیاسی حلقوں کو ریزرویشن ہے، وہاں پر کنٹرول کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر ایس ایس پی صاحب ایک ہمت کرے تو سب کچھ کنٹرول ہو سکتا ہے. ابھی ایک ہمارے پاس پولیس چوکی ہے شمبے شاہ، جی بالکل نامی گرامی چوکی اس کو کہنا چاہیے، اسٹریٹ آف ہارمونز بن گیا. یہ تو اب تو سیم ایسی بات ہے یہاں بالکل سے اس کو اسٹریٹ آف ہارمونز ہی کہا جائے تو بہتر ہے، اس کے لیے جزا وہ یہی لفظ کرتے ہیں. تو ابھی بھی وہاں سے منشیات سر بلا تردد جسے کہتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ آف ٹائم کراس ہوتا ہے، پر ٹرک ہوتا ہے، پر ویکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ان ویکلز میں میں نے کیا کہا، زیادہ سے زیادہ آپ کے 2-4 کیسز رپورٹ ہوں گے. اچھا ایک اور بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ جو انچارج مقرر ہوتے ہیں وہ ایک بھاری رقم پے کر کے آتے ہیں، اس میں کیا صداقت ہے؟ ایسا ہے؟ یہ جواب یہ شاری صاحب کو پتہ ہے. اصل میں جو انچارج ہیں وہ تو اپنا پولیس انتظامیہ کی جانب سے ہی متعین کیے گئے ہوں گے، اور وہ اگر بھاری رقم دے کر آتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ بھاری رقم نکالیں گے بھی صحیح. بہرحال ہم نے یہ سنا ہے کہ شمبے شاہ چوکی ایک بہت بڑا ایک درگاہ ہے جہاں سے سب کو فیض مل رہا ہے. سب کو فیض مل رہا ہے، جو آتا ہے وہ فیضیاب ہو جاتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر دوبارہ دوسرے پروگرام میں آپ لوگوں کو تکلیف دیں گے. بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے باتیں سنی جیک آباد کی پولیس کے لیے کیا کمنٹس ہیں شہریوں کے، اور جیک آباد کی پولیس کو کیا کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو جیک آباد کے باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی کیا کرنا چاہیے. ہم نے ایک اور بات بھی نوٹ کی ہے کہ جیک آباد کے اندر کافی ایسے اساتذہ ہیں جو اپنی گورنمنٹ جاب چھوڑ کے دوسرے پرائیویٹ نجی جو اسکولز ہیں وہاں پہ جاب کر رہے ہیں. اگر آپ اتنے اہل نہیں ہیں یا آپ کو اس جاب کی ضرورت نہیں ہے تو خدا را اس کو چھوڑ دیں. آپ وہ نجی اسکول میں جو بھی آپ جاب کر رہے ہیں وہی کریں، تاکہ اس جگہ پہ کوئی اور آ کے جاب کو کنٹینیو کرے، تاکہ اس کا گھر کے ایکسپنسز کچھ رن ہو سکے. تو آپ جب دو جابز کو انگیج کر کے بیٹھیں گے تو بے روزگاری بڑھے گی، جرائم بڑھیں گے. لہٰذا اس میں آپ کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے، آپ بھی اس میں اپنا کردار ادا کیجئے. انشاءاللہ دوبارہ دوسرے ٹاپک پہ بات ہوگی آپ سے، تب تک اجازت چاہوں گا میں. اللہ حافظ.